کہ پوچھا ہوگا کہ بادل کہاں رہتے ہیں؟ اور جواب سنو، حضرت علی کا جواب نہج البلاغہ نامی عربی کی کتاب میں موجود ہے جو نصاب میں داخل ہے۔ حضرت علی نے فرمایا بادل پیڑوں پر رہتے ہیں۔ یہ جواب اس وقت شاید کسی کے سمجھ میں نہ آیا ہو، یہ حضرت علی کو سمجھانا پڑا ہو، لیکن آج آپ جانتے ہو کہ بڑھتے ہوئے ریگستانوں کو روکنے کے لیے اور آسام کے چیراپونجی میں سب سے زیادہ بارش ہونے والے علاقے کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ وہاں سب سے زیادہ پیڑ ہے۔ تو جہاں پیڑ ہے وہاں بادل ہے، جہاں پیڑ ہے وہاں بارش ہے۔ بارش کا ریشیو، پانی جو برستا ہے وہ پیڑوں کے آدھار پر اس کا انوپات طے ہوتا ہے، وہ ریشیو طے ہوگا پیڑوں سے۔ یہ جواب اس بات کی علامت ہے کہ کل جو اسلام تھا وہ آج کہیں ہم سے چھوٹ گیا ہے، کہیں پر گر گیا ہے نا۔ ہم نکلے تھے حضرت خضر کی تلاش میں اور مچھلی ساتھ لیے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں جہاں پر یہ مچھلی کھوئے گی وہیں خضر علیہ السلام ملیں گے۔ تلاوت کرو قرآن کی تو یہ بھی مل جائے گا۔ کہاں پر ہے بتائیں گے نہیں، مولانا بتا دیں گے، ہم نہیں بتائیں گے، کھوج کے دکھانا ہے کہ کہاں پر ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ مچھلی کہاں گر گئی پتہ ہی نہ چلا، نہ مچھلی ملی نہ خضر ملے، ہے نا۔ ان کو تو مل گئے تھے، اللہ کی مدد تھی، جذبہ صادق تھا، لیکن ہماری مچھلی تو بھلا گئی۔ نہ مچھلی واپس ملتی ہے نہ خضر علیہ السلام ملتے ہیں۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، علم ایسا کرنا چاہیے کہ 5 سال سوائے علم کے کوئی دوسری بات ہی نہیں ہوگی۔ مولانا میلاد میں کھڑے ہو تو ہماری بدقسمتی اور المیہ یہ ہے کہ ایک طبقہ تو فوراً ہی اٹھ کے ادھر چلا، کہا کہ میلاد ناجائز ہے نا۔ اور مولانا نے کہا یا نبی سلام علیک، بس 2-3 آدمی اٹھ کے یا تو بھاگے گرتے پڑتے کہ ایک بیگ ان کو پیشاب معلوم ہو گیا، یا پھر مولانا نے دیکھا کہ وہ چلے گئے تو بیچارے کام کی بات چھوڑ کے انہی کے پیچھے پڑ گئے، ہے نا۔ پوری تقریر اسی پہ ہو گئی کہ میلاد جائز ہے، میلاد جائز ہے، میلاد جائز ہے۔ ایک نے کہا ناجائز ہے، دوسرے نے کہا کہ جائز ہے۔ یہ جائز اور ناجائز کے بیچ میں میلاد کا اصل مفہوم جاتا رہا، اصل مقصد جاتا رہا، ہے نا۔ ایک ناجائز کہہ کے خوش ہے اور دوسرا اس کے جواب میں جائز کہہ کے خوش ہے۔ اس دو خوشی کے بیچ میں ناخوشی اپنا پیڑ مضبوط کر رہی ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ایسے لوگوں کو پہچانو، یہ دینداری کے لباس میں سامنے آئیں گے اور تمہاری اصل حقیقت کو برباد کر جائیں گے۔ یہ طے ہونا چاہیے اس اجلاس سے کہ خبردار، سوائے پڑھائی کے، سوائے ایجوکیشن کے، سوائے گیان کے، سوائے تعلیم کے نہ کوئی گفتگو ہوگی، نہ کوئی بات ہوگی، نہ کوئی عنوان چلے گا، نہ کوئی مزاج بنے گا، نہ کوئی عنوان قائم ہوگا۔ صرف پڑھائی، ہم سب کو پڑھنا ہے۔ مہاراج گنج میں کوئی جاہل نہیں رہنا چاہیے، ایک ایک بچہ پڑھے گا، ایک ایک بچی پڑھے گی، ہم کو پڑھانا ہے۔ میلاد پڑھو تو تعلیم پر، خود جمعے کا خطبہ ہو تو تعلیم پر، تعلیم تعلیم تعلیم۔ جب تم پڑھ لو گے تب ہم لوگ فیصلہ کریں گے جائز کا اور ناجائز کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ سنت۔ انرجی کنسولیڈیٹڈ ہے، طاقت جو انسان کے اندر ہے۔ اگر انرجی میرے پاس بہت زیادہ ہوتی تو روزے کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی۔ کہا جاتا کہ شاہ صاحب بہت موٹے ہیں، طاقتور ہیں، 3 دن کا روزہ یہ رکھیں گے، ہے نا، تو ہم رکھتے ہیں۔ بلکہ اگر کنسولیڈیٹڈ یعنی طے شدہ مقرر مقدار میں نہ ہوتی تو جس کو جتنا سمجھ میں آتا روزہ رکھتا، لیکن نہیں، روزے کی ایک میعاد، ایک مقدار مقرر کر دی گئی، اتنے بجے سے اتنے بجے تک، طلوع سے غروب تک، اتنے بجے سے اتنے بجے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طاقت طے شدہ ہم کو دی گئی ہے۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اس طاقت کا استعمال کہاں کریں۔ اگر ہم نے لڑائی پر طاقت کا استعمال کر دیا تو تعمیر کے لیے طاقت نہیں بچے گی۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ سب لڑائی بند۔ ہم ابھی بنا رہے ہیں بھائی، ہے نا، پہلے مکان بن جائے گا تب نہ بٹوا
ابھی مکان بنا ہی نہیں اور بंटवारा चालू ہے نا. بڑے نئے نئے قسم کے لوگ آ گئے, دیکھا کہ بڑا اچھا کھیت ہے. اس سے ان کو مطلب نہیں کہ پانی کیسے پٹا ہوگا, بیج کہاں سے آیا ہوگا, رکھوالی کرنے میں کتنی محنت ہوئی ہوگی. اس نے کھیت دیکھا اور اس کے اندر ایک جذبہ ہوا کہ اس کو راتوں رات کاٹ لو. کاٹنے کو اتر گیا, اس نے کاٹ لیا. خبردار, ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو. کسی کو کسی کے عقیدے میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے. جس کا جو عقیدہ ہے وہ اس کے لیے درست ہے, کبھی غلط نہیں ہے. جو میلاد پڑھتا ہے وہ میلاد پڑھتا رہے, کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس کو روک دے. جو نہیں پڑھتا ہے وہ اپنی جگہ خوش رہے, اس کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسروں کو غلط کہہ دے, ہے نا. کوئی فاتحہ پڑھتا ہے وہ فاتحہ کا قائل ہے, یقیناً پڑھتا رہے. جو اس کو غلط کہتا ہے وہ خود غلط ہے. ہاں, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی پڑھے, وہ نہیں پڑھتا نہ پڑھے. اسی لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنا سماج کیسا بنائیں گے. کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی آپ کی مرضی کے بغیر داخل ہو جائے؟ داخل ہونے دیجیے گا؟ کبھی نہیں. میرا گھر میرا دروازہ اسی کے لیے کھلے گا جس کو ہم پسند کرتے ہیں. آپ کا سماج بھی آپ کا گھر ہے. ایسے لوگوں کے لیے اپنے دروازے بند کر دیجئے جو اختلاف کی باتیں کرتے ہیں, جو سلگاتے ہیں, جو چنگاریاں پیدا کرتے ہیں, جو دقتیں جھاڑتے ہیں. ان سے کہیے خدا کے واسطے دور رہیے. ہمارا سماج آپ سے محفوظ رہنا چاہتا ہے. جب ہم 5 سال میں آپ کی باتیں سننے کے لائق ہو جائیں گے, ابھی ہم نابالغ ہیں, پڑھ لکھ رہے ہیں, پڑھنے لکھنے کی بات کرتے ہیں. 5 سال پنچ ورشیہ یوجنا ہے یہ. 5 سال میں مہاراج گنج میں جب ایک بچہ بھی جاہل نہیں رہ جائے گا اور وہ کسی پڑھنے پڑھانے کی راہ کو طے کر لے گا, تب ہم لوگ فیصلہ کریں گے کہ اگلے 5 سال کے لیے میرا منصوبہ کیا ہوگا. میرے منصوبے کے ساتھ اندر آنا ہے تو آئیے, ورنہ باہر سے وارث ہم آپ سے اعراض کرتے ہیں, ہے نا. جائیے جائیے, سلامت رہیے, کہیں اور جائیے, میری سلامتی پر حرف نہ لائیے. جائیے اپنے گھر جائیے, ہے نا. بزرگوں, دوستوں اور عزیزوں, بزرگوں کا طریقہ, اللہ والوں کا طریقہ پیش نظر رہے, ہمیشہ اس پر توجہ رہنی چاہیے. میں آپ کو 1-2 مثال بھی دینا چاہتا ہوں. آپ نے سلسلوں کا نام تو خوب سنا, کوئی قادری ہوگا, کوئی چشتی ہوگا, کوئی نقشبندی ہوگا. یہ سلسلے 100 سال پرانے نہیں ہیں کہ ہم بتا دیں کہ 1852 میں یہ جماعت قائم ہوئی تھی اور 1914 میں اس جماعت کی بنیاد پڑی تھی. یہ وہ سلسلے ہیں جن کا زمانہ ہزاروں برس پر محیط ہے اور جنہوں نے ملکوں کا سفر کیا ہے. قادریہ سلسلے کی بنیاد پڑی بغداد میں. آج دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جہاں قادری پائے نہ جاتے ہوں. چشتیہ سلسلے کی بنیاد افغانستان کے کوردہ گاؤں میں چشت میں پڑی تھی. آج ہندوستان کا کونا کونا, اس پر صغیر کا کونا کونا چشتی کہلا رہا ہے اور چشتی جانا جا رہا ہے نا. جانتے ہو اس عظمت اور اس وسعت, اس پھیلاؤ اور اس لمبی عمر کا راز کیا ہے؟ آپس میں ٹکراؤ کا نہ ہونا. ٹکراؤ ہوتا تو کام ختم ہو گیا. ایک چشتی کتاب کوئی نہیں دکھا سکتا ہے جو قادریوں کے خلاف لکھی گئی ہو, اور ایک قادری مضمون کوئی نہیں دکھا سکتا ہے جو چشتیوں کے خلاف لکھا گیا ہے نا. دونوں الگ الگ بات ہے, دونوں الگ الگ طریقہ ہے, دونوں کا نصاب الگ الگ ہے, دونوں کا کریکولم الگ الگ ہے. ایک سما سنتا ہے, دوسرا نہیں سنتا ہے نا. ایک قوالی سنتا ہے, دوسرا قوالی نہیں سنتا ہے نا. یہ تو بنیاد ہے جناب, اس پر تو مہا یدھ ہو سکتا ہے, ایک نیا مہا بھارت لکھا جا سکتا ہے. لیکن ہوا کیا کہ قادری بزرگ سے کسی نے پوچھا سما کے بارے میں, قوالی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں علماء کو دعوت دیتا ہوں. فقہاء کی ایک تاریخ رہی ہے, شاید آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو, لیکن میں آپ کو بتا دوں, ابھی 200 سال پہلے تک ایک حنفی ایسا نہیں تھا جو شافعی کے پیچھے نماز پڑھ لے. نہیں پڑھتے تھے حنفی شافعی کے پیچھے.
اور ایک شافعی ایسا نہیں تھا جو حنفی کو امام بنا لے، ہے نا؟ یہ فقہا کا اختلاف تھا. فقیہ آپس میں ایک دوسرے کی قبولیت میں متنازع تھے، تنازع رکھتے تھے، بڑا جھگڑا، بڑی لڑائی. لیکن جب ایک قاضی سے پوچھا گیا کہ سما کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، سنو، غور سے سنو، یاد کرو، اللہ کی پناہ، طریقہ ایک جوڑنے کا، سورج اور چاند ایک ایک. ایک مولانا کہہ رہے ہیں غروب کا وقت 2:20 پر ہے. چلیے آپ ہنسیے گا کہ 2:20 پر ہندوستان میں غروب ہوتا ہے اور دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے 2:20 پر. تمہارے یہاں 5:20 پر ہوتا ہو. چوپارن میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ آپ کے یہاں یہ بیماری ہو. پٹنے میں نے ایک بار 20 مدارس کے پوسٹر جمع کیے. مثال کے طور پر ایک بات کہہ رہا ہوں، اپنا درد بانٹ رہا ہوں. گھبرائیے گا مت، آج ظہر کی نماز سارتھک ہو جائے گی. آپ میری بات سن لیجئے قاعدے سے. پھر جو آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے اس میں ایک نئی رنگت، نیا مزہ، نیا جذبہ ہوگا آپ کے پاس. اور آپ وضو جب کریں گے ظہر کے لیے تو آپ اختلاف کو بھی دھو رہے ہوں گے، آپ اس میل اور گندگی کو بھی دھو رہے ہوں گے. ان کا 20 پوسٹروں کو میں نے جمع کیا تو وہ سب پٹنہ کے تھے، ٹاؤن کے تھے، دیہات کے بھی نہیں. کہ آدمی کہے پٹنہ ڈسٹرکٹ تو بہت بڑا ہے صاحب، بھوجپور سے سٹا ہوا ہے اور ادھر نالندہ سے سٹا ہوا ہے، باڑھ میں پہنچے تو وہ بھی پٹنہ ہے نا. تو پٹنہ کا جغرافیکل اینالائسس کرنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ پٹنہ ٹاؤن سے پھلواری جاتے جاتے 1 منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے. میں آپ کو ایسے مدرسوں کی بات کہہ رہا ہوں جو سب کے سب پٹنہ شہر میں پائے جاتے ہیں. اور ان 20 پوسٹر کو میں نے نکال کے دیکھا رمضان میں کہ سب نے افطار کا وقت کیا دیا ہے. تو میں شرم سے سر جھکا کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں 8 منٹ کا فرق تھا سب میں کل ملا کے. 8 منٹ کا فرق. سورج کے ڈوبنے کا وقت ایک اور فرق کتنا؟ 8 منٹ.